اس طرح کی خطا کر رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے. اب یہ تو ہے جو ہے نا یہ شر کا فساد ہے. اب جو عبادت کا یا اپنی طرف سے وہ خیر کر رہا ہے اس کا فساد یہ ہے کہ اس کے ذوق میں مبتلا ہو جائے کہ میں خیر کر رہا ہوں. اور بڑا کرم یہ ہے کہ اچھائی کر رہا ہو اسے اچھائی کا احساس نہ ہو, یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اچھا کر رہا ہوں. یہ اخلاص ہے. آپ میری بات سمجھیں, اخلاص کا ذرہ نصیب ہوگا تو پھر وہ اس چیز سے نکل جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں, وہ توفیق عزدی سمجھے گا, پھر اس کے اندر تکبر نہیں پیدا ہوگا, ورنہ تکبر پیدا ہو جائے گا. پھر وہ جو بھی ہوگا, آپ میری بات سمجھے نا, پھر وہی بات آ جائے گی. اب بات یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی پیرامیٹر تو نہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ اخلاص والا اگلا بھی ہو سکتا ہے. اب یہ کیا سوال ہے, اب میری بات نہیں سمجھی. سوال یہ ہے کہ ہم نے کب سے یہ سمجھ لیا کہ اتقاء کا تعلق آپ کے لباس سے ہے, آپ کی وضاحت سے, یا اخلاص کا تعلق آپ کی وضاحت سے. این ممکن بات ہے, میں جس سے بات کر رہا ہوں, مثلا آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کا اخلاص مجھ سے زیادہ ہو, این ممکن بات ہے. تو پھر میرے پاس کیا اس بات کی شیورٹی ہے کہ میں زیادہ مخلص ہوں؟ اب میری بات یعنی ایک بالکل خدا اور بندے کا تعلق ہے سرکار, اس کے اندر حسن نیت ہے تو مجھ سے بہتر ہے. اور حضور جو فرمایا ظن المومنین خیرا, کہ مومنین کے بارے میں بہتر خیال کرو, تو اگر آپ نے آپ سے دوسروں کم تری سمجھنا ہے, پھر ہے ظن المومنین خیرا کیا ہوا, کیا خیال ہے؟ وہ تو چیز ہی نکل گئی نا بیچ سے. یہ طبیعت کی خشکی کہہ لے, وہ کچھ بھی نہیں ہے, ایمیزوم ہے, نفسیاتی بیماری کہہ لو. تو انہوں نے اس کو کور کر لیا مذہب سے, بس مذہب کہ میں کسی کو گالیاں زبان میں نہیں, میں دو تسبیحیں بھی کرتا ہوں. نہیں, یہ تو ہے بس یہ فساد میں پڑا ہوا ہے بندہ, کوئی بھی شخص بھی ہے. اصلاح ذات کی ضرورت ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی رسول کے دین سمجھ آ جائے تو حضور کی ذات برکات سبحان اللہ. تو آپ کے حدیث پاک میں الفاظ ہے کہ اس کی آنکھ کو اس کے نفس پہ کھول دیا جاتا ہے, یعنی اس کی ذات کو, اس کی آنکھ کو اس کی ذات پہ کھول دیا جاتا ہے. یعنی اگر میری نظر, میری آنکھ میرے ذات کا مشاہدہ کر کے آپ نے عیوب نہیں تلاش کرتی, اس کا مطلب میری ابھی دین سمجھ مجھے نہیں آیا. میرے اندر تکبر آ جاتا ہے, گناہ کرتا رہے. نہیں, یہ نہیں مطلب, اصل میں یہ بھی شرع شیطان ہے. اب میری بات سمجھیں, میں عرض کروں, دیکھو اب سوال یہ ہے, دیکھو ہم روٹی کھا رہے ہیں, مکھیاں آ گئیں, ہم روٹی چھوڑیں گے کہ مکھیوں کو چھوڑیں گے؟ مکھیوں کو پرے دھکیل لیں گے نا, روٹی تو نہیں چھوڑ دیں گے. اب اچھائی کو کار فرما رکھنا ہے, اچھائی میں جو چیزیں خرابی پیدا کر رہی ہیں اس کو دفع کرنا ہے. آپ میری بات سمجھ آئیں گی نہیں؟ وہ کیسے کرنا ہے, وہ تو کیسے, میں وہی بات عرض کی ہے نا کہ وہ آپ اپنی ذات کو آبزرو ہی کریں گے نا, اپنی ذات کو انڈرسٹینڈ کریں گے مراقبہ کے ذریعے, محاسبہ کے ذریعے. اپنی ذات کو بیٹھ کے کبھی غور تو کرنا ہے نا, اپنے موٹیو پہ ہم خود غور کریں نا, خود بھی غور کریں, استاد کی رہنمائی لیں کہ یار میں یہ میرے محرکات کیا ہیں, میرے اندر یہ محرک تھا. کبھی سیلف آڈٹ تو کریں نا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, کیا خیال ہے؟ محاسبہ اسی چیز کا نام ہے نا, مراقبہ اسی طرح کیا جاتا ہے نا. اور مراقبہ یہ تو نہیں گردن نیچی کر کے بندہ تصور کرے میرے اوپر آسمانی بارش ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ نہیں. بنیادی طور پہ یہ بات ہے اپنا سیلف آڈٹ کریں, تھوڑا سا اپنی ذات کو کنسنٹریٹ کر کے دیکھیں کہ میں نے آج جو کام کیے اس میں واقعی خدا کی رضا کے لیے بھی کوئی کام تھے کہ سارے نفس کے لیے تھے, کیا خیال ہے؟ اپنے اوپر غور کریں, ڈیفینیٹلی جواب ملتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتا. اکثر یہی ملتا ہے, گناہ ہی کیتے ہیں, غلطی نہیں تو پھر یہ غلطی جو ہے اسی پہ استغفار پڑھنی ہے نا. آپ میری بات سمجھیں, یعنی ہم جب غلطی کا احساس ہو تو ہم نے پہلا قدم یہ ہے کہ اس کے اوپر ندامت کریں گے اور استغفار پڑھیں گے. یہ پہلا قدم ہے ہمارا طریقہ. اور جب ہم جتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ کریں گے اتنا زیادہ دوسرے دن اگر آپ غور کریں گے, دوسرے دن اسی طرح اتنا قدم آپ کا اس میں سے نسبتاً نکل چکا ہوگا, کب خطائیں سرزد ہوں. لیکن عادت اسی طرح تسلسل کے ساتھ جاری رہے. ذکر پاک یا کوئی بھی جو طریقہ کار ہے اس پہ آپ مداومت کریں گے تو آہستہ 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 بتدریج آپ دیکھیں گے آپ اس سے نکل رہے ہیں. یہ پروردگار عالم نے اپنا تعارف خود کروایا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات. اب یہ پروردگار عالم کا کلیم ہے, میرا تو نہیں نا. جب وہ ولی ہے اور آپ کو مجھے وہ کہتا ہے کہ جو جس کا میں ولی ہوں اس کو میں ظلمت سے نور کی طرف سفر کراتا ہوں. اب یہ ممکن ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ اس کو پکارے, اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ استغفار کرے اور کہے, میں دیانتداری کے ساتھ سچے دل سے کہے مولا مجھ سے غلطی ہوئی, اور وہ معاف نہ کرے, ایسا ممکن ہے؟ اس کو پھر وہ اپنی آغوش پہ نہ لے لے. کیا خیال ہے؟ وہ ایک دفعہ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ نہ, وہ عرفان صاحب ایک بزرگ ہیں تو ان کے پاس گئے, کہنے لگے بھائی آپ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات ماں کی طرح, تو ہم جب کبھی گرتے ہیں چوٹ لگتی ہے تو ماں تو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی ہے,
تو بتائیں خدا کی آغوش کیا ہوئی؟ تو ان کا عرفان صاحب واقعی آپ کو نہیں پتا؟ ان کا نہیں، ان کا استغفار خدا کی آغوش ہے. جب استغفار کرتے خدا اپنی آغوش میں